کاکا جی سادہ کر چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک بار بس درود پاک پڑھیں، 2-3 باتیں بس. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی علیک و اصحابک یا سیدی. ماشاء اللہ. داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا تھا، آپ فرماتے سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے. سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا. اللہ یہاں بیٹھے سب سے عام بندے کے پاس بھی جتنا علم ہے نا، اگر وہ بھی اس پہ عمل کر لے تو وہ بھی اللہ کا ولی بن جائے. حضرت نے بہت خوبصورت تلاوت کی، لیکن یہ انہوں نے کی ہے. مجھے میرے بارے میں پوچھا جائے گا بتا تو نے کیا کیا ہے، صرف سامنے بیٹھ کے سبحان اللہ کہنے سے تم نے جان چھوٹ جائے. یہ انہوں نے کی ہے، میں نے نہیں کی، آپ نے نہیں کی. مجھے میرے بارے میں پوچھا جائے گا بتا تو نے کیا کیا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ انہوں نے کی ہے، ہم نے صرف بیٹھ کے سنی ہے. مجھے میرے بارے میں پوچھا جائے گا بتا تو نے کیا کیا. در حقیقت ہم دیکھیں تو ہم قرآن چھوڑ چکے ہیں. ہم قرآن چھوڑ چکے ہیں. قرآن رہ گیا بس تعویذوں کے لیے. قرآن رہ گیا بس کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے. قرآن رہ گیا بس پوری حضرت جی شادی میں راجے کے قرآن کی مخالفت کرو، جاتے ہوئے جو ووٹی ہے وہ قرآن کے نیچے بیٹھ گئی. قرآن اس لیے رہ گیا، باقی ہم نے قرآن چھوڑ دی. اس لیے یاد رکھیے گا یہ تلاوت انہوں نے کی ہے، میں نے اپنا جواب دینا کہ بتا تو نے کیا کیا. امام بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ سے پوچھا گیا تھا حضرت آپ کی مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک تلاوت کیا ہے. کم و بیش ایک سال میں 365 قرآن بنتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے 365 دنوں میں کبھی ایک بھی ختم نہیں کیا. اس لیے حضرت میں پھر یہی کہوں گا، باتیں بہت ہیں، عمل نہیں ہے. کوئی باتیں بہت ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک نعرہ ہے، ایک سے بڑھ کے ایک کہانی ہے، ایک سے بڑھ کے ایک سٹوری ہے. عمل نہیں ہے کوئی. میں نے پہلے کہا تھا نا، آپ نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا. اب میں آپ کو لگوں ایک سوال پوچھنے. یہ جیسے ربیع الاول نور شریف شروع ہوتا ہے نا، شادیوں کا بھی ایک سیزن چل نکلتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا. اب یہ چلے گا حضرت، یہ تقریباً مارچ اپریل تک جائے گا حضرت. جیسے پھر مئی جون جولائی اگست سپٹمبر آئے گا، یہ تھم جائے گا کیونکہ گرمی ہوتی ہے بڑی زیادہ. لیکن یہ اب مارچ تک جائے گا. تو ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ سیزن میں آپ کو کوئی ایک شادی بھی نہ آئے. ٹھیک ہے جی. تو ظاہر ہے پھر اگر شادی آئے گی تو پھر شادی کا کارڈ بھی آئے گا. اب میں آپ سے سوال، بس تھوڑی سی توجہ جی، تھوڑی سی اب توجہ. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو شادی کا کارڈ آتا ہے، تو شادی کے کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ پینٹ کوٹ پہن کے آنا، نئے کپڑے پہن کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، حجامت کروا کے آنا، نہا کے آنا، شیو کروا کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، جوتے پالش کر کے آنا. اگر آپ پرانے کپڑے بھی پہن کے شادی پہ چلے جائیں آپ کو کوئی نکالے گا تو نہیں. وہ اکثر وہ پیشتر جو ٹروزر اور شرٹ آپ وہ مسجد میں پہن کے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اگر آپ شادی پہ بھی پہن کے چلے جائیں آپ کو نکالے گا تو کوئی نہیں. لیکن حضرت آپ پھر بھی پورا اہتمام کر کے جاتے ہیں. میں صرف اب آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. شادی کے کارڈ پہ کچھ بھی نہیں لکھا، لیکن آپ سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. لیکن یہاں لکھا ہوا ہے جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر ڈانپ کے آنا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سر ننگے ہیں اور کتنے سروں پہ ڈوبے. یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا. میں صرف آپ سے پوچھنے لگا ہوں یار یہ ٹوپی بھی بھاری ہو گئی ہے، شادی کارڈ پہ کچھ نہیں لکھا ہے، اب سب کچھ کر کے جاتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے یہ سر ڈانپ کے آنا. یہ ہماری بے وفائی کا حال ہے، یہ ہماری بے وفائی کا. آپ کے خیال میں یہ پاگیاں یہ ٹوپی صرف مولویوں کے لیے آئی ہے، آپ کے لیے نہیں ہے؟ اور پتہ مجھے آپ پہ سب سے زیادہ دکھ بڑے نکام پڑھائے ہیں میں. اب میں بڑا اوائڈ کرتا ہوں حضرت، تھوڑا حساس دل کا مالک ہوں. دکھ پتہ کس بات کا ہے؟ اسپیشل میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. تو یہ کدی نبی علیہ السلام لی نہیں ہے بنی ہے. جس دن ووٹی لین جاتے اس دن سر تک اللہ تر لیتے، کبھی ان کے لیے نہیں باندھی. چلو عید پہ باندھ دے،
بندہ شبرات پہ باندھ لے, بندہ 27ویں پہ باندھ لے, بندہ 12 ربیع الاول پہ باندھ لے, بندہ کسی رمضان کے جمعے میں ہی باندھ لے, بندہ عید والے دن ہی باندھ لے کہ وہ میرے نبی کی سنت ہے. نہیں, لیکن جس دن ووٹی لائن جانا ہے وہ دن سر تو کلا رکھ لیں. اللہ سسرال والوں نے نہیں کہا تھا بھی کلا پا کے آئے کہتے تھی دینی. یہ میری بات یاد رکھیے گا حضرت, یہ نوٹ ہو رہا ہے آپ کا ایک ایک کام حضرت, اور بروز قیامت ایک ایک کام ہمارے سامنے آئے گا. وہ پھر میں پوچھا جائے گا 10 بندے اتھے کی تھے ایتھے. اللہ پتہ ہے صحابہ کا کیا مزاج تھا. یہ لکھا ہے 2 صحابی نا کہیں چلے گئے, تفسیر البیان ہے. دونوں نے نا ایک ندی پار کرنی تھی. ایک صحابی پار کر گئے, دوسرے اسی کنارے نا کسی سوچ میں گم کھڑے. اب جو پار کر گئے نا, جب وہ پار کر گئے تو انہوں نے پار کر کے دائیں بائیں دیکھا تو سنگی کوئی نہیں. انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اسی کنارے پہ کھڑے تھے. انہوں نے سوچا کہ شاید یہ پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں اس لیے پانی میں نہیں آ رہے, کیونکہ وہ تو پار کر چکے تھے. وہ پکار کے کہتے ہیں حضرت آپ اتر آئیں ندی میں, ندی گہری نہیں ہے. وہ کہتے مجھے بھی پتا گہری نہیں ہے. تو کہتے پھر کیوں نہیں آ رہے؟ تو کہتے میں ایک دن حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس ندی سے گزرا تھا, صرف کھڑا سوچ رہا ہوں میرے محبوب نے پہلے کون سا قدم اندر رکھا تھا میں بھی وہی رکھوں. لیکن آج عملی صورتحال بڑی خراب ہے. اب سب نوجوانوں سے کہوں گا بچے ہو کم از کم ہونا دی محفل تے سیر تے ٹوپی پایا کرو. اور پتر یاد رکھنا یہ تمہارے پاف شاف, یہ تمہارے بالوں کے سٹائل یہ دنیا داروں کو اچھے لگتے ہوں گے, اس کو اپنے محبوب کا رنگ اچھا لگتا ہے. اس کو اپنے محبوب کا رنگ اچھا لگتا ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں, علامہ امتیاز صاحب بیٹھے ہیں, میں ناموں سے آگاہ نہیں, ظاہر ہے اور بھی احباب موجود ہیں علماء میں سے. یہ لکھا ہے کہ جب فرعون دریا نیل میں غرق ہوا نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو ایک شخص تھا, وہ پتہ کیا کرتا تھا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح سر پہ پگ باندھ لیتا تھا, آپ کی طرح ہاتھ میں ایسا پکڑ لیتا تھا, آپ کی طرح جبہ پہن لیتا تھا, اور چونک میں کھڑے ہو کے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انداز میں آپ کے قلب مبارک کو دکھانے کے لیے تقریر کیا کرتا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو وہ پھر رہا تھا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم سب سے زیادہ تو یہی ستاتا تھا, اس کو پھر چھوڑ دیا. تو جواب کیا تھا کلیم چھڑنا نو ہی نہیں سی, لیکن کی کریں دی پگ تاڑی پگ یہ جبا آپ دے جبے آ رہے, یہ سوٹا آپ دے اسے آ رہے, یہ ٹردا آپ آ رہی ہے, بولدا آپ آ رہی, کی کریے سانو یہ وچوں اپنا کلیم نظر آتا ہے. وہ چلے کو دکھانے کے لیے بھی دل ان کا رنگ اختیار کرے تو اللہ اس کو بھی چھوڑ دے. تو اگر آپ حضور نبی علیہ السلام کی محبت میں ان کا رنگ اختیار کریں گے تو پھر کیا کیا نہیں ہوگا حضرت. اور اقبال نے کہہ دیا جی, اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہمت کرو یار کا کیوں, ہمت کرو یار, کم از کم یار دل دکھتا ہے اللہ کی قسم ہے یار. ہم اتنے رہ گئے ہیں جب ہم نے ان کی محفل میں بھی ان کا رنگ اختیار کر کے نہیں آنا, اتنے ہی ہم رہ گئے ہیں. شادیاں تے نویں کوٹ پینٹاں ٹائیاں توتے واجے رسماں سب کچھ ہو رہا ہے, ہم اتنے رہ گئے. ہم اب ان کی محفل میں بھی ان کی بات نہیں مانیں گے. یہ پتہ ہے اس وقت کنڈیشن کیا ہے, یہ بالکل ہے نہیں بندہ نون لیگ دے جلسے دے جائے جھنڈے پی ٹی آئی دے لے لے. بات میں نے غلط تو نہیں کی, یہ بالکل وہی کنڈیشن ہے کہ بندہ جائے نون لیگ کے جلسے میں جھنڈے بندہ پی ٹی آئی کے لے جائے. اور چلے ان کی محفل میں آئے کیا بندہ کرے یار, پھنس گئے ہیں بچ, پھنس گئے ہیں بچ. جھوٹ بولا نہیں جاتا, سچ آنکھاں تے پامڑ بندے, جھوٹ بولیا نہیں جاتا. بابے نے پتہ نہیں کی پر چھڑے اندر, دل تے میرا بھی کردا جاندے میں بھی پورا ٹیچی کیس پیسے دا لے کے جاواں, لیکن جھوٹ نہیں بولے جاندا. لیکن بولے شاہ کہندے نے سچ آنکھاں تے پامڑ بندے.
اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر، کم از کم آج کے بعد اتنا کرنا، ان کی محفل میں ننگے سر نہ آنا ہے، تو بھی پہن کے آنا۔ ہو سکتا ہے تم پہ رحم ہو جائے، ہو سکتا ہے تسی انہوں نے پسند آ جائے، ہو سکتا ہے نظر مبارک پڑ جائے، ہو سکتا ہے پتر، وہ بس نظر پڑنے کی دیر ہے جی، پھر بدل جائے گا سارا۔ اور دیکھو جی آج ہے بھی یوم اقبال، اقبال تو آگے کہتا ہو کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ اور یہ اقبال ہی کی نظر ہے۔ اقبال پھر کہتے کیا ہیں اسپیشل نوجوانوں کے لیے، ہمت کرو جی تھوڑی جی ہمت کرو جی۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی خود کو نا ٹیسٹر لگا کے دیکھا کریں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ہاں حضرت، کبھی کبھی دیکھا کریں خود کو ٹیسٹر لگا کے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آئے تو ہم بھی اسی کو چاہنے تھے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے اس کو چھوڑ کے ہم نے سب کچھ چاہا ہے۔ ہماری جو چاہتوں کی لسٹ ہے نا اس میں سارا کچھ ہی ہے، نہیں ہے تو اس کی چاہ نہیں ہے، سارا کچھ ہی ہے، نہیں ہے تو اس کی چاہ نہیں ہے، باقی ہم نے سب کچھ چاہا۔ میں نے تو لوگوں کو یہاں تک کہتے ہیں اپنی بلی نہ بڑا پیار ہے، میں نے لوگوں کو یہاں تک بھی کہتے ہیں سب کچھ چاہا جی ہم نے، نہیں چاہا تو اس کو نہیں چاہا، حال آئے اسی کو چاہنے تھے، آئے اسی کو چاہنے۔ شعر اقبال نے بڑے اس میں خوبصورت لکھے، لیکن جو چلو میں اسی پہ بات بہت کھلی کیے دیتا ہوں۔ پھر اقبال کہتے کیا ہے؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اقبال ہے جی شاعر مشرق حکیم الامت، اسی تو 10 روپے کا نوٹ نہیں چھڑ دے، اقبال ساری جنت چھڑن دے سوکھا کام ہے۔ اور اقبال تھا ہے وہ کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غم بازی ہے، وہ اقبال تھا حضرت جی، کوئی مذاق نہیں تھا، اس کو پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور میں ایک ہی حدیث پہ اکتفا کروں گا، اقبال ساری جنت چھوڑ رہا ہے، اور میں آپ سے کہوں گا کبھی کبھی بذریعہ سورہ رحمان نا جنت کی سیر کیا کریں، سورہ رحمان آپ کو جنت کی سیر کروائے گی۔ اور پھر اگر آپ کبھی سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے، سورہ رحمان پھر آپ کو ایک جگہ پہ لے جائے گی، کیا؟ حور مقصورات فی الخیام، یہ حور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حسن حور کا عالم ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ اور اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو۔ حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے نا جب معراج پہ، تو آپ نے جنت کا مشاہدہ بھی فرمایا، کیونکہ آپ ہی کے نور مبارک سے بنی تھی۔ سب نور و سید نورو تو اسدا نورو دورو، تو لکھا ہے کہ جو جنتی حوروں کی سردار تھی نا، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوئی۔ جنتی حوروں کی سردار، جنتی حوروں کی جھرمٹ، یہ میں نے حدیث آپ کو سنائی، یہ حور کے لیے۔ اگر حور کا یہ عالم ہے تو پھر جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی پھر اس کا کیا عالم ہوگا؟ حاضر ہوئی، سلام عرض کر کے عرض کرتی محبوب علیہ السلام آپ رحمت للعالمین ہے، مفہوم ہے، اپنی رحمتوں میں سے کچھ مجھے بھی عطا کریں۔ فرمایا جا پھر تم اپنا بلال دے چھڑیا۔ وہ جنتی حوروں کی سردار تھی، اور عرض کرتی ہے محبوب علیہ السلام اتنے سونے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، مولا مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عمار بن یاسر ہیں، جعفر طیار ہیں، عقیل ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے سونے سونے صحابی،
تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گیا. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر. میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی کوئی نہیں، اسے بھی وہ چاہیے کہ نہیں ہے. ہمت کرو یار، کھا کے ہو تھوڑی ہمت کرو یار. پتہ نہ چھوڑو اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے کو، نہ کرو اس طرح. اور وہ بھی صرف ایک عورت کے لیے. نہ چھوڑو اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے. کل جانا ہے حضرت جی، یہ عورت 10 سال بس ساواں تک کی اگے ختم. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا، کیا جواب دو گے؟ ساڑیاں محفلوں تے بھی ننگے سیری آندے سن، تے ویاواں تے کوٹ بھی، ٹائیاں بھی، ویس کوٹاں بھی، فشل بھی. کیا جواب دینا یار؟ پتر اتنی تو نہ دے توڑ جائے، کم از کم ان کی محفل میں ان کا رنگ لے کے آؤ. پھر اقبال نے کیا لکھا؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. وقت جانا جی پیا جی، وقت آئے سی انہوں نے جان سمجھا، لیکن انہوں نے چھڑ کے سارے چاہے. آج وقت ہے، آج وقت ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. پھر کو موقع بنتا ہے تو پھر یہاں سے بات کو شروع کریں گے، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سنا. وقت گزرا جو ساعت پیلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام. شمع بز میں ہدایت. جس کو حضرت صدیق صاحبہ صفا نہ ملا اور ملا نہ جسے حضرت عثمان سا باحیا نہ ملا اور ملا نہ جسے چوٹ سینے پہ